مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ انہیں سب سے زیادہ بہترین شخص کون لگتا ہے جس سے وہ دوست رکھتے ہوں، وہ پسند کرتے ہوں کہ ان کے چاہنے والے ایسے ہوں، ان کے ماننے والے ایسے ہوں؟ وہ کون ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں بات جناب بزنتی سے کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، بلکہ جناب احمد ابن محمد ابن یحییٰ بزنتی، انہوں نے 7ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، 8ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، 9ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور سبھی سے روایتیں نقل کیے۔ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے صحابی ہیں جناب بزنتی، حتیٰ جو ایک خاص اصطلاح استعمال ہوتی اصحاب اجماع، یعنی اگر انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو سبھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ امام ہی سے منقول ہوگی۔ ان افراد کے اندر بھی جناب بزنتی کا نام شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ جو امام کے اتنے چاہنے والے تھے انہی کی زبانی ہم سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے امام رضا نے اپنے گھر دعوت پر بلایا، خود مولا رضا نے سواری بھیجی، میں اس سواری پر سوار ہوا اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب مولا کی خدمت پہنچا تو کئی سارے اصحاب ان کے موجود تھے، جل قدر اصحاب تھے۔ ایک ایک کر کے یہ سارے صحابی جانے لگے، یہاں تک کہ میں تنہا رہ گیا اور رات کا ایک پہر داخل ہو گیا، یعنی کافی رات ہو چکی تھی۔ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے اجازت طلب کی کہ میں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ امام رضا نے فرمایا کہ اگر تم یہ مناسب سمجھو کہ ہمارے گھر پر ہی تم قیام کرنا چاہو تو قیام کر سکتے ہو۔ کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ کے واقعہ میں آپ کے پاس قیام کر سکتا ہوں، آپ کے پاس رہ سکتا ہوں۔ امام رضا نے کہا کوئی بات نہیں، رات کا وقت ہو چکا ہے، تم آ کر ہمارے گھر میں رک جاؤ۔ لہذا ایک کنیز کو مولا رضا نے حکم دیا کہ ان کے لیے بستر تیار کیا جائے، ان کے لیے چادر تیار کی جائے اور ان کے لیے سونے کے انتظامات کیے جائیں۔ لیکن خاص جو جملہ تھا مولا رضا کا وہ یہ تھا کہ ان کے لیے وہ بستر بچھایا جائے جو میرا بستر ہے، انہیں وہ چادر اوڑھنے کے لیے دی جائے جو میری چادر ہے، اور وہ حجرہ گویا دیا جائے کہ جو میرا حجرہ ہے۔ جناب بزنتی ہواؤں میں پرواز کرنے لگے کہ کیا میرا مقام ہے کہ مولا رضا نے اپنی چیزیں میرے حوالے کی ہیں؟ گویا میرا مقام تو جناب سلمان کی طرح ہوگا، میرا مقام تو جناب میثم تمار اور مالک کشتر کی طرح ہوگا، اور میں تو بہت زیادہ قریب اس کا مطلب مولا رضا سے۔ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ مولا رضا مجھے اتنے چاہتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں فکر لے کر ابھی گیا تھا حجرے میں آرام کرنے کے لیے کہ امام رضا تشریف لائے، اور یہاں پر ایک خاص نقطہ ہے۔ امام رضا آئے اور امام رضا نے کہا اے بزنتی احتیاط کرو اپنے خیالات کے اندر، کیونکہ صعصع ابن سوحان کے پاس بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے، اور وہ بھی یہ سمجھنے لگا تھا کہ مولا تو صرف میری عیادت کو آئے ہیں، میری تیمارداری کو آئے ہیں، کیونکہ مولا رضا جب وہ بیمار ہوئے تھے اس وقت مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بیمار ہوئے تھے تو گئے تھے عیادت کرنے کے لیے، تو صعصع بن سوحان بھی اپنے آپ کو بہت بڑا شخص سمجھنے لگے۔ تو امام رضا نے کہا یاد رکھو کہیں وہی خیالات تمہارے ذہن میں نہ آ جائیں، یعنی تم بھی کہیں فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تمہارے جیسا کون ہو سکتا ہے، تمہارا مقام تو بہت بلند ہے۔ اور دیکھیں یہ ابھی دینی مقام کی بات ہو رہی ہے، لیکن دینی مقام کے اندر بھی انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مولا رضا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا ہو، بہت زیادہ مولا رضا کے حرم میں جانے والا ہو، مولا حسین کی بارگاہ میں جانے والا ہو، حج زیارات کرنے والا ہو، تو یہ نہ سمجھے کہ مجھ جیسا کون ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب بار بار امام بارگاہ میں آتے ہیں، بار بار مسجدوں کے اندر آتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تو بڑا سخت عذاب آنے والا ہے قیامت کے میدان میں، ان کو لیے تو پکی جہنم ہے، انشاءاللہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم تو شاید مولا ہی کے جوار میں ہوں گے اور مولا ہی کے قریب میں ہوں گے، ہمسائے میں ہوں گے۔ مولا رضا نے فرمایا یہ خیال نہ آئے ذہن میں، کیونکہ جہاں انسان کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، میں تو بہت افضل ہو گیا ہوں، میرے برابر ہی کا کون ہوگا، وہیں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان اپنے آپ کو لوز کر جاتا ہے۔ اور یہ کام وہ ہے کہ جو تاریخ میں کئی مرتبہ ہوا ہے۔ خود شیطان جو شیطان بنا ہے وہ کیوں بنا ہے؟ کیا وہ کوئی بہت بڑا گنہگار تھا؟ کیا بہت معصیت کرتا تھا؟ کیا گالم گلوچ بکتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، تہمتیں لگاتا تھا، کیا کرتا تھا؟
عابد اور زاہد تھا، متقی پرہیزگار تھا، جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم از کم اس سے دنیا بننے سے پہلے 6000 سال عبادت کی ہے، جس کے بارے میں نہیں معلوم۔ البتہ یہ نہیں معلوم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم اور لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے اس موقع پر کہ وہ زمین کے 6000 سال تھے یا آسمان کے 6000 سال تھے۔ اتنی عبادتیں کرنے والا، اتنی نمازیں پڑھنے والا، لیکن کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں آدم سے افضل ہوں، میرے برابری کا کون ہے؟ لیکن جیسے ہی یہ خیال ذہن کے اندر آیا، یہ خیال دل کے اندر آیا کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، فوراً سے زوال شروع ہو گیا۔ جب پروردگار نے حکم دیا کہ تجھے سجدہ کرنا ہے آدم کو، تجھے جھک جانا ہے آدم کے سامنے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جبکہ پروردگار حکم دے رہا ہے۔ اور پھر بلعم باور کا واقعہ ہے، برسیس عابد کا واقعہ ہے، یہ سارے بڑے نمازی متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ تو انسان احتیاط کرے اس چیز کے اندر کہ کہیں اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھنے لگے۔ عارف سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ایک شخص آتا ہے اور دیکھیں اب امام رضا سے بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ جو وہ بزنتی اپنے وہم و خیال میں سمجھنے لگا تھا کہ میں بہت بڑا شخص ہوں۔ ہوتے کچھ لوگ، ہمارے تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن لوگ آ کر انسان کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ جیسا کون ہوگا۔ یہ خاص طور پر وہ افراد کے جو دین کے کام کرنے سے وابستہ ہیں، ممبری ہیں، وہ جو محراب پر ہوتے ہیں، ہاتھ چومے جاتے ہیں، انہیں بوسے دیے جاتے ہیں، وہ بڑے اس مرض کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے۔ کیا معلوم کہ ہمارے پیچھے جو اتنے نماز پڑھنے والے ہیں ان میں سے اکثریت کی نماز ہم سے بہتر ہو، کتنے جو محفلوں میں مجلسوں میں آنے والے ہیں وہ ہم سے لاکھ درجہ افضل ہو۔ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کو جج کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو مولا رضا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے امام رضا، آپ سے زیادہ افضل کون ہوگا؟ واقعی دیکھیں اب تو مولا رضا ہے، مولا رضا سے افضل تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مولا رضا دیکھیں تربیت کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر بھی۔ جب وہ شخص آیا کہنے لگا کہ آپ سے افضل کون ہوگا، آپ کے آبا و اجداد تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی کو آبا و اجداد نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اگر شروع کریں، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، مولا حسن، اور امام علی، مولا حسن چچا ہوتے ہیں، امام علی دادا، اور پھر نبی اکرم تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کی برابری تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ کے جیسا اور کون ہوگا؟ امام نے رک کر بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا اور سننے والے موجود تھے۔ امام نے فرمایا اگر ان کا مقام بلند ہے اور میرا مقام ان کی وجہ سے بلند ہے تو یہ دیکھو کہ ان کا مقام کیوں بلند ہے۔ ان کا مقام بھی تو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بلند ہے۔ اگر انسان نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کیا تو پھر اس کا مقام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر انسان مقام بنانا چاہتا ہے تو وہی کام کرے جو آبا و اجداد نے کیا ہے۔ نبی اکرم صادق اور امین تھے، مولا متقیان، شیر خدا، علی مرتضی، ید اللہ، عین اللہ، سیف اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، مولا حسین علیہ السلام، سرکار سید الشہداء، امام حسن مجتبی، کریم اہل بیت، امام زین العابدین، سید الساجدین، امام سجاد، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، یہ سب وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے واقعی کردار پیش کیا ہے۔ اگر تمہارا کردار بھی ایسا ہے تو تم بلند ہو، اگر نہیں ہے تو پھر پروردگار آبا و اجداد کو نہیں دیکھتا۔ جب امام رضا علیہ السلام نے اس انداز سے جملہ شاہ فرمایا تو ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واللہ خدا کی قسم آپ سے بہتر تو کوئی اور شخص ہو نہیں سکتا۔ کیا بات کہی آپ نے، اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ہوتے کچھ لوگ امام کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں، سامنے سے جو جواب آ رہا وہ پیغام نہیں لے رہا، اور اللہ اکبر ایسے موقع پر جو واعظ ہوتے ہیں، جو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کر کے رکھنا ہوتا ہے کہ میں پیغام دینے والا ہوں، میں اپنی کوئی تعریفیں کروانے والا نہیں ہوں۔ تو دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ واقعی آپ سے بہتر تو کوئی شخص ہو نہیں سکتا، خدا کی قسم آپ افضل انسان ہیں اور آپ افضل مخلوق ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے دوسری بات کہی، فرمانے لگے کہ اگر میرا تقوی سب سے افضل ہے تو پھر تو میں سبھی سے افضل ہوں، لیکن اگر تقوی میں کوئی مجھ سے زیادہ بہتر ہے
تو پھر وہ افضل ہے پروردگار کے نزدیک. انسان کو یہ حق نہیں کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ میرا تقوی، میری پرہیزگاری، میری نماز سب سے زیادہ ہے، چند افراد کے اندر دیکھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ وہ سب سے زیادہ بلند ہے. اور وہ بھی نہیں معلوم کہ جو چند افراد ہیں ان کی زندگی کیا ہے، ان کے اندر کے خیالات کیا ہے، باطن کیا ہے، ان کی روح کیا ہے، ان کا دل کیا ہے. ظاہر کو دیکھ کر ہم یہ سب کے بارے میں کہیں کہ نہیں ہماری نمازیں سب سے زیادہ افضل ہیں. تو کیا پروردگار قیامت کے میدان میں نمازوں کو تولنے والا ہے کہ اس نے 100 کلو نمازیں پڑھی تھی، اس نے 10 کلو نمازیں پڑھی؟ پروردگار کے نزدیک معیار کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم احسن عملا. تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ نہیں فرمایا اکثر عملا، تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر نمازوں کو تولا نہیں جائے گا، روزوں کو تولا نہیں جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا کہ کون بیسٹ نماز پڑھنے والا ہے، بیسٹ بندگی کرنے والا ہے، وہاں یہ دیکھا جائے گا. تو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دوبارہ اس نے تعریف کی تو مولا رضا نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ تقوی کے اندر ہے تو وہ زیادہ افضل ہے. اور پھر یہ جملہ شاہ فرمایا کہ یہ آیت ابھی تک منسوخ نہیں ہوئی ہے اور باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گی. کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں پھر مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف ٹرائبس کے اندر، مختلف کنٹریز کے اندر، مختلف سٹیز کے اندر، مختلف قوموں کے اندر تقسیم کر دیا. کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی یورپ کے اندر ہے، کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں، کوئی افریقہ میں، کوئی آسٹریلیا میں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو فلاں جگہ پر ہے وہ بہت افضل ہے، جو فلاں جگہ پر ہے وہ افضل نہیں ہے، وہ سلمز ہے خدا نخواستہ؟ کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا والوں کی اصطلاحات ہیں. پروردگار کے نزدیک صرف ایک معیار ہے. یہ ساری چیزیں خدا نے رکھی تھی کس لیے؟ ایک دوسرے کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، شناخت کے لیے، پہچان کے لیے. لیکن جو اصل معیار ہے خدا کے نزدیک وہ صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک وہی سب سے زیادہ افضل ہے جو ہم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوگا. تو اگر انسان متقی ہے تو خدا کے نزدیک افضل ہے. اور اپنے آپ کو انسان کبھی بھی اس غرور میں اور غلط اور خام خیالی مبتلا نہ کرے کہ میں نے تو اتنے کام کیے خدا کے لیے، میں نے تو اتنے کام کیے خدا کے لیے، تو میرا تو مقام بہت زیادہ بلند ہوگا اور لوگ میری تعریفیں بھی کرنے والے ہیں. تو یہ کام خدا کے لیے کیے تھے یا کسی اور چیز کی لالچ میں کیے تھے؟ اگر خدا کے لیے کہے تھے تو خدا تو جانتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے دلوں کے حال سے واقف ہے پروردگار. بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. انسان اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے برتر نہ سمجھے. خصوصیت کے ساتھ جو ریسزم کی لہر آئی ہے، خدا اس لہر کو بچائے اور لوگوں کو عقل و فہم عطا فرمائے کہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، کسی امریکن کو افریقن کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو کوئی اجمی پر فوقیت نہیں ہے، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو واقعا حق رکھتے تھے برتری کا، وہ یہ جملہ شاہ فرمائے تو اس کا مطلب واقعا کسی کو کوئی برتری نہیں ہے، صرف معیار تقوی الہی ہے. تقوی الہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کے دل میں خوف ہو پروردگار کا، بندگی کا جذبہ ہو، پروردگار کی فرما برداری کا شوق اور محبت ہو. انسان خدا کا ہو جائے، یہ اس کو سب سے زیادہ بلند بنا دیتا. بس ایک چھوٹے سے واقعے کو بیان کر کے زحمت کو میں تمام کر دوں گا کہ امام رضا ایک مرتبہ، پرانا زمانہ ہے، حمام میں داخل ہوئے. حمام پرانے زمانے میں بہت سارے شاورز لگے ہوا کرتے تھے اور وہاں گرم پانی آیا کرتا تھا، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر جس طریقے سے گھروں کے اندر گرم پانی آ جاتا ہے، ہر گھر کے اندر واش رومز موجود ہیں، باتھ رومز موجود ہیں، اس زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے. ایک خاص جگہ جانا پڑتا تھا جہاں پر پانی گرم ملتا تھا، بہترین نظام ہوتا تھا بہترین نہانے کا اور مساج کا. تو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں داخل ہوئے حمام میں، تو ایک شخص نہیں جانتا تھا مولا رضا کو، وہ نہا رہا تھا. تو بیک سائڈ پر پیٹھ پر برش کرنے کے لیے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی.
اس نے دیکھا ایک شخص کو، امام رضا کو دیکھا، نہیں جانتا تھا، کہا کہ میری ہیلپ کر دو گے کہ میں پیچھے میری مساج کر دو اور برش کر دو تاکہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں علی و زہرا کا بیٹا ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں، میرے دادا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. نہیں فرمایا. ہاتھوں میں برش لیا اور اس کی پیٹھ کو گھسنا شروع کیا، صفائی شروع کی. اتنے میں ایک اور شخص آیا، اسے دیکھ لیا کہ مولا رضا کو اس نے کام دے دیا ہے. اللہ اکبر، اتنی بڑی زیادتی. سادات ایک عام سید ہو تو اس کو ایک عام انسان نہیں دیتا، یہ تو مولا رضا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. کہنے لگا کہ تم جانتے ہو اس شخص کو کون ہے جس کو تم نے دے دیا ہے کام؟ یہ ولی عہد ہے، یہ امام رضا ہے. ڈر گیا وہ، کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نہیں پہچانتا تھا آپ کو. امام رضا نے کہا کوئی بات نہیں، کام تو پورا ہونے دو، مکمل ہونے دو، میں صحیح طریقے سے تمہاری صفائی کر دوں. کہا نہیں، میں آپ کو اب مزید زحمت نہیں دے سکتا. امام رضا نے کہا کہ یہی سمجھو کہ جیسے تم مجھے نہیں جانتے تھے اور میں تمہاری پوری مدد کر کے پوری خدمت کر کے یہاں سے اٹھوں گا. اللہ اکبر، کیا ہمارا دین ہے، کیا ہمارے واقعی لیجنڈز اور آئیکنز ہیں. اور کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے کہ ہم انہی کی محفلوں کو، مجلسوں کو برپا کرتے ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جھگڑا کرتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ چائے لے کر آ جاؤ، کسی نے پانی لے کر آنے کا کہہ دیا، کسی نے ٹیشو لانے کا کہہ دیا، اور کوئی چیز ہمیں یہاں سے وہاں اٹھا کر رکھنی ہو تو ہم نہیں رکھیں گے. کوئی آئے گا خادم اور وہ یہ کام کرے گا، جس کا یہ کام ہے وہ آ کر یہ کام کرے گا. میں گاڑی کے اندر بیٹھوں گا اور اے سی والی گاڑی ہوگی اور میرے لیے جو ہے وہ سارے امکانات ہوں گے اور میرے لیے سارے بہترین انتظامات ہوں گے. تو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ ولی عہد اور شہزادے تھے، دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو امام تھے، حجت خدا تھے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے دوسروں کے کام ہیں وہ کرنے کا بار بار مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے. بہت ساری اور خوبصورت باتیں تھیں لیکن ہمارا وقت مکمل ہوا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو واقعی سیرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر جو کبھی کبھار غرور، تکبر، حسد، عجب پیدا ہو جاتا ہے، پروردگار ان تمام بیماریوں سے ہم سب کو دور فرمائے. نفاق کی اور کفر اور شرک کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور تمام عالم انسانیت کو کورونا وائرس سے نجات عطا فرمائے. جو مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. حضرت مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں، رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں، بالخصوص اس طرح کی صورتحال کے اندر پروردگار اسے رزق حلال اور طیب عطا فرما اور ان کے رزق میں وسعت و کثرت عطا فرما. اور پروردگار جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام امام بارگاہوں کی، مساجد کی، بالخصوص آن لائن جو مساجد امام بارگاہیں کام کر رہی ہیں، جو افراد کام کر رہے ہیں اور بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کے خلوص میں مزید اضافہ فرما اور ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. آپ تمام کی بھی پروردگار نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کے معنوی اور مادی میں اضافہ فرمائے. اور تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت ولی اثر، حضرت حجت، حضرت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ان کے اعوان و انصار، عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. پروردگار جو ہمارے وقت کا امام ہے اسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہمارے وقت کا امام ہماری زندگیوں سے سب سے زیادہ قریب ہے، ہماری زندگی کو دیکھ رہا ہے. پروردگار ان کے دل کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما. بہت شکریہ. پروردگار تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.